اور آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی وہ سعودیہ والے ہمارے ہمبلی بھائی ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء آیت نمبر 59، اس کے کانٹیکسٹ میں سعودیہ والے جو مفت قرآن دیتے ہیں نا، جس کی پروف ریڈنگ ان کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے، شروع میں انہوں نے اسے انڈورس کیا ہے. پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے، اس میں کافی شرکیہ باتیں تھیں، پھر انہوں نے بین کر دی. صلاح الدین یوسف صاحب کا آسن بیان دیتے ہیں جو دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں اس کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھیرا ہی ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت بھی مسلمانوں پہ واجب کر دی ہے، تقلید شخصی. وہ تو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ان سے کسی نے کہا آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا میں حنبلی نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کے مطابق فتوے دیتا ہوں. اور یہ سارے لے کے بیٹھے ہوئے حنبلی. وہ حنبلی اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے اسکول آف تھاٹ پہ ہیں، اور احمد بن حنبل کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے نا، وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا. اس حساب سے تو ہم بھی حنبلی ہیں جی، اگر اس کا نام حنفی حنبلی ہونا ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں رافضی، تو اے جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں. ان معنوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے حرمین میں 400 سال تک ایٹ لیسٹ 4 مسلح ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کر 1917 تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے. پھر 1925 میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے یہ پہلے تو 4 مسلح اٹھوائے، لیکن ان کی بلڈنگیں نہیں توڑوائیں، وہ 1955 میں توڑوائی ہیں. اسی لیے اس کی کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ان 4 مسلحوں کی. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے 4 جماعتیں علیحدہ علیحدہ کراتے تھے، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہو تو امام تو چلو اس طرح کر لو کہ فجر صرف حنفی پڑھا لیں، سارے ان کے پیچھے پڑھ لیں، ظہر شافی پڑھا لیں، پھر تو بھائی. چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے. اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا جی امت کا اجماع ہو گیا ہے. شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ اور اجماع ایسا ٹوٹا کہ امت نے اٹھا کے پرے پھینکا. ان کے تھے اجماع 100 سال ہو گئے تو اجماع ٹوٹ گیا. اجماع ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ تو نہیں ٹوٹ سکتا. یہ جعلی اجماع سی. اور میں تو ان پریڈکٹ کیتا کہ آندہ اجماع ہونا ہی نہیں، کیونکہ حنفی بھی 2 ہونے ہیں. ہاں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. وہ الموند والے کہیں گے ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اسام الارمین والے کیا کہیں گے کہ یہ الموند والے کیا ہے جی، یہ گستاخ ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب مرتد ہیں. احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے ذبیحہ کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا؟ وہابیہ، پھر انہوں نے کھولا کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی اور قادیانی یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتدین ہیں. یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. مرتدین کیا مطلب؟ اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. واقعی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہود و نصارہ کا حلال ہے، لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو، دیوبند کو اور شیعہ کو. اور نہ صرف بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں، یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اب یہ اجماع دوبارہ ہونے کا نہیں ہے، لہٰذا یہ تقلید کے اوپر مناظرے کرنا، خام خواہ کی بحثیں کرنا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بھی ایک مناظرہ ہوا ہے، کافی وہ فیمس ہوا ہے. ایک اہل حدیث مولانا ہے صدیق رضا صاحب، اور ایک دیوبندی مولانا ہے طارق مسعود صاحب. وہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی میٹھی میٹھی لینگویج کیا ہے. اس میں انہوں نے آپ دیکھے وہ آیت پیش کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آئے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس کی تفسیر وہ اہل حدیث عالم پیش کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین انکلوڈنگ آپ کے مفسرین بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کو پیروی نہیں کرنی.
اور بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام ہی تقلید ہے، بغیر دلیل کے بات ماننا. مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہوتا. ہاں اس وقت تقلید بن جائے گا جب اختلاف آئے، ایک مفتی کچھ اور بات کر رہا ہے دوسرا، اور آپ کہیں گے چونکہ میں بچپن سے اس محلے میں پیدا ہوں لہذا میں نے اس مفتی کی بات ماننی، وہ ہو جائے گی تقلید. پھر آپ دلائل پہ دیکھیں گے تو ہوا کیا جی، اس نے کہہ دیا جی بھاڑ میں گئے مفسرین. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ بھاڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو. دیکھ لیں یہ ان کی زبان ہے. اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے. اس مناظرے میں انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے پھر تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن و سنت کی بات کر دیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے، اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکج ہے اور اس سے بہتر پیکج نہیں ہے. پہلی بات ہے مجھے غامدی صاحب کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے. غامدی صاحب کی میں عزت ضرور کرتا ہوں لیکن سب سے زیادہ علمی اختلافات جس شخص نے ان سے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے ہیں وہ میں ہی ہوں، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو اور ایشوز ہو. لہٰذا وہ جان بوجھ کے ذکر کرتے ہیں اور مجھے بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خامخواہ اس میں، اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگو سے اندازہ لگا لیا، اور پھر بار بار اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا. وہ فتاوا جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاوا ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، بہت سارے فتاوا ہیں کہ یہ ہو گیا، کیا حکم ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حکم ہے، اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے؟ تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے. اور درجنوں فتاوا ہیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے، جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں تابعی صحابی کے پاس آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا، نہ دلیل پیش کی، نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے. سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے، وہ دونوں ہی محمدی تھے، تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں نے ایک ہی بات کرنی تھی. دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں. آج تو آپ حنفی امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد، چلے میں کہہ لیتا ہوں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. المحند پڑھ لیں، حسام الارمین پڑھ لیں، تو آج تو ہم پوچھیں گے نا بھی دلیل پیش کرو. یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تو میں نے آپ کو کئی ایک احادیث نہیں پیش کر دی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے. بخاری مسلم سے پیش نہیں کیا حسان ابن ثابت کے حوالے سے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ابو ہریرہ نے کہا نہیں سر ٹھیک ہو رہا ہے. تو جہاں کبھی وہاں پہ بھی اختلاف آتا تھا نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے. ہاں جب اختلاف نہیں ہوگا پھر تو سب کی بات ہے، کیونکہ سب کا استاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں مانگتا تھا، دلیل مانگی جاتی تھی. سر یہ جتنی میں نے آپ کو احادیث بیان کی ہیں جس میں انہوں نے صراحتاً ان کے ساتھیوں نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے آپ نے، نہ کہ آپ نے اندھی تقلید کرنی ہے. لہذا یہ تقلید کے حوالے سے یہ جتنی ڈسکشن ہے بالکل ہی فضول ہو رہی ہوتی ہیں. جو ایک بات کو پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا غلط ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں دونوں طرف ایک طرح کی رائے ہوتی تھی. ہاں جہاں کئی اختلافی بات ہوتی تھی وہاں پہ بالکل پھر حدیثیں بیان ہوتی تھی.